جن کی بندگی کا اعلان خود اللہ نے کیا ہے، ایک کامیاب ترین بندہ پروردگار حضرت ابراہیم اور ایک کامیاب ترین بندہ پروردگار حسین ابن علی، اور دونوں کی بندگی کا حسن، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، دونوں کی بندگی کا عروج ان کا عشق الہی تھا۔ کوئی اللہ کا اچھا بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ سے عشق نہ کرے، اور اس مفہوم عشق کو آپ ہر کام اور ہر میدان میں لے جا سکتے ہیں۔ اچھا جسٹس کوئی نہیں بن سکتا، اچھا جج کوئی نہیں بن سکتا، اچھا قانون دان کوئی نہیں بن سکتا، اچھا منصف کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ انصاف سے عشق نہ کرے۔ اچھا عالم کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علم دین سے عشق نہ کرے۔ اچھا سوزخان کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ سوزخانی سے عشق نہ کرے۔ بس ہر شخص جب تک اپنے کام سے عشق نہیں کرے گا وہ کام اس کا نہیں ہوگا، وہ کام اس کا شمار ہی نہیں ہوگا۔ کہیں گے جی حادثتاً ہو گیا، اتفاقاً آ گئے، انہیں یہاں آنا نہیں تھا، گزر رہے تھے یہاں نہیں، یہاں مڑ گئے، انہیں کہیں اور جانا تھا یہاں آ گئے۔ لیکن اگر کام سے عشق ہوگا تو وہ کام اس کا کام کہلائے گا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا، کچھ مجھے کالے کوٹ میں بھی وکیل حضرات بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ قانون دان بھی نظر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہر شخص کسی نہ کسی فیلڈ اور شعبے سے جڑا ہوا ہے۔ اس وقت تک ہم اپنے اوپر رکھ کر بات کروں گا، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے کام سے عشق نہیں کریں گے۔ میں مولانا سے ابھی ملاقات ہوئی، یہاں انہوں نے ایک نصاب تعلیم مرتب کیا ہے خطباء و ذاکرین کے لیے، تو ایک دفعہ مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا، طالب علموں نے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ اپنے مثلا ان چند باتوں کی طرف، تو میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ اپنے کام سے حریص نہیں ہوں گے نا، کام سے حریص، رات 2 بجے بھی اگر کام ناتمام رہا اور اٹھ کے بیٹھ کر وہ اٹھنا اور پھر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہوئی تو اٹھنا پڑے گا، وہ کامیاب انسان نہیں ہوگا اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے شعبے کے اندر، کہ جو اپنے کام کو ثانوی حیثیت دیتا ہو۔ جب تک اپنے کام کو اولویت نہیں دے گا اس وقت تک وہ کامیاب انسان نہیں ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی جھوٹے سے کہے کہ مجلس پڑھ لو، اگرچہ اب حالات میرے بدل گئے ہیں، میں اب مشکل ہے وقت کی، یعنی 48 گھنٹے کا دن بھی اگر ہو تو ہمارے لیے کم پڑ رہا ہے، لیکن میں جنرل ایک عام بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی جھوٹے سے بھی کہنا کہ یہ کام کریں اور وہ کام آپ کا ہو تو ہمیں اسے سچ مان لینا چاہیے کہ یہ ہمیں کام دیا جا رہا ہے۔ تکلف کرنا، بہانے کرنا، اس کام کو اس سے چڑنا، اس سے اکتانا، یہ پھر وہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حادثتاً یہ کام کر رہا ہے، ارادتاً نہیں کر رہا۔ توجہ چاہوں گا، تو اللہ سے عشق ممکن ہی نہیں ہے، اور کسی بھی کام سے عشق ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس سے سنجیدگی نہ ہو، اس سے عشق نہ ہو۔ اور مفہوم عشق جو ہے نا عزیزان گرامی، بہت ہی واضح بات ہے کہ عاشق اپنے معشوق، وہ معشوق فرد ہو، وہ معشوق کام ہو، وہ معشوق کرسی ہو، جو بھی اس کا معشوق ہے، عاشق جب تک اپنے معشوق سے اندھا اور بہرا نہیں ہوگا اس وقت تک عشق کا مطلب ہی نہیں نکلتا۔ اسی لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ اور بندگی پروردگار میں جب تک اللہ سے عشق نہیں ہوگا نماز میں مزہ نہیں آئے گا، روزہ سر سے اتار کے پھینکنے کا دل کرے گا، حج ایک سفر ضرور ہوگا مگر حج نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی، پیسے کا استعمال تو ہوگا مگر زکوٰۃ کی ادائیگی اور عبادت نہیں ہوگی۔ جب تک اس کام سے عشق نہیں ہوگا اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی بھاری پڑتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ 51 رکعت نماز بھی اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ دن لگتا ہے کہ چھوٹا دن تھا۔ آیت اللہ نخود کی آپ حرم امام رضا میں جائیں گے تو جب آپ صحن طلائی میں آئیں گے جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے، تبرسی کی طرف سے جب آپ حرم میں آئیں گے تو مین صحن کے دروازے میں الٹے ہاتھ پر پلر کے ساتھ ان کی قبر ہے، آیت اللہ نخود کی، ایک عارف اللہ کے ولی۔ ایک ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں اول شب حرم میں گیا، برف باری ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت میں، اور آدھی رات مجھے
تجدید طہارت کے لیے باہر آنا پڑا، تو میں جب باہر آیا تو پورے صحن میں برف بھری ہوئی تھی اور ایک ٹیلا بھی برف کا نظر آیا. کہنے لگے میں اس ٹیلے کے برابر سے گزرا تو ذکر رکوع کی آواز آ رہی تھی. وہ کئی گھنٹوں سے رکوع میں تھے. یعنی کسی کو تو گھنٹوں کا رکوع بھی پریشان نہیں کرتا، کم پڑتا ہے، اور کسی کو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی بھاری پڑ جاتی ہے. یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ دونوں میں فرق ہے عشق کے عنوان میں. جتنا عشق بڑھے گا اتنا شوق بڑھے گا. اور مفہوم عشق اگر کسی کو سیکھنا ہے تو حسین سے آشنا ہونا پڑے گا. ہاں یکے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. اور پھر باب عشق کے اندر جب آئیں گے تو وادی کچھ اور ہے. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ہر کام سے عشق ہوگا تو پھر کام پورا ہوگا، پھر کام اچھا ہوگا، سج کر ہوگا. اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل تو کچھ عشق. اچھا پھر عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو وادی عشق شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقل اور عشق میں کوئی لڑائی ہے. عقل اور عشق میں لڑائی نہیں ہے، درجے ہیں. عقل چھوٹے درجے کو کہا جاتا ہے، عشق عقل کے بعد والے درجے کو کہا جاتا ہے. آپس میں لڑائی نہیں ہے ان میں، یہ اسی لائن میں دونوں موضوعات بنتے ہیں. تو عشق اپنے کام سے عشق. بندگی کی راہ میں حضرت ابراہیم اور امام حسین. مگر ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اولاد چھری نہیں چلی، دمبا ذبح ہو گیا، واپس کر دی. جان آگ میں جلے نہیں، اللہ نے واپس کر دی. مگر وہ تو تیار تھے سب کچھ دینے کو. انہوں نے سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ میں، مگر اللہ نے وہ ساری چیزیں واپس کر دیں، یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ایک عاشق سے لی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور یہ جو بڑی قربانی ہم ان سے لیں گے وہ ان کی اولاد میں سے لیں گے جو آخری زمانے میں آئے گی. سلام علی ابراہیم. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. تو پھر اب جب بڑی قربانی لی جائے گی تو اس بڑی قربانی اور بندگی کا اعلان کرنے والے سے اللہ سب کچھ رکھ لے گا. مال بھی حسین کا اللہ رکھ لے گا، حسین کی اولاد کو بھی اللہ لے لے گا، حسین کی جان بھی اللہ لے لے گا. اور وجہ یہی ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے. بندگی الہی اور اللہ کی بندگی کے باب میں سب سے بڑے عاشق کو امام حسین کہتے ہیں. دیکھیے ہم مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مہنگی ترین 2 رکعت نماز. جی حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں سب سے مہنگی 2 رکعت نماز حج کی نماز ہے. کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. کیسے ممکن ہے؟ نیت میں مقام ابراہیم آ رہا ہے، تصور میں مقام ابراہیم آ رہا ہے، سجدہ اللہ کا ہو رہا ہے مگر ابراہیم کی یاد میں ہو رہا ہے. یعنی اگر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کی نیت کر کے خانہ کعبہ جیسے مقام پر جا کر بھی ابراہیم کی یاد میں نہ صرف نماز رد نہیں ہے، قبول ہے، نہ صرف قبول نہیں ہے بلکہ حسین ہے. تو اگر سجدگاہ رکھ کر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمیں حسین کا سجدہ یاد آ رہا ہو تو یہ نماز نہ صرف رد نہیں ہے بلکہ قبول نہیں ہے بلکہ حسین نماز ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.